بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب کاظمی مشہدی، صاحبزادہ سید محمد جواد الحسن شاہ صاحب زندہ شرف ہو، اور ترجمان مسلک حق رضا حضرت علامہ پیر مفتی حامد سرفراز رضوی صاحب رضوی قادری صاحب، حضرت علامہ غلام سبحانی صاحب، اور پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مفتی پیر سید علی زین العابدین شاہ صاحب، انتظامیہ کمیٹی مسجد بابا استاد والی مرید، حضرت قبلہ پیر سید وجیہ الحسن شاہ صاحب، آپ دی وساطت نال قبلہ پیر صاحب دے حکم نال بندہ ناچیز آپ دی خدمت وچ حاضر ہے۔ سادات کرام، سادات دے مرید، عقیدت مند دوست یار، امام عالی مقام دے محبت کرنے والے خدام، اللہ آپ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ جل وعلا، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الانبیاء وامین علی وحی السماء وعلی آلہ المصطفیٰ واصحابہ المجتبیٰ والمحدثین والمفسرین والفقہاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکہ ایمان داد مشت خاک را، ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، رمز قرآن از حسین آموختیم، زیاتش او شولہا اندوختیم، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آیت پدید، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، چہ خوش رسم بنا کردن بخاک و خون غلطی دل، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را، آن امام عاشقان پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول، اے صبا اے پیک دور افتاد گام، اشک ما بر خاک پاک او رساں۔ گرامی قدر احباب، حضرت ام الفضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے اور محبوب چچا حضرت عباس دی زوجہ محترمہ نے، پیر قبلہ مفتی حامد صاحب آپ دی موجودگی فقیر چند گزارشات پیش کرے گا۔ آپ دی مہربانی ہے کہ آپ سادات نال بڑی محبت فرمان دیں، بڑا پیار فرمان دیں، اور سادات نال آپ دے دل دا خصوصی لگاؤ محسوس ہویا ہے۔ جس عالم دین دے دل وچ حضور دی آل دی محبت دیکھو، سمجھ جانا در اصل انہوں محبت حضور نالے، حضور دی وجہ تو آل نال محبت کر۔ بھائی آپ بہت کمال دے لوگ ہوتے، شاہ جی اور آندہ روحانی فیض بھی ہے،
تے سنان دا مزہ بھی انہوں نے ہی آتا ہے جنہوں نے سننے دا چاج ہوئے سارے بندیاں تے بندہ سنا بھی نہیں نہ اس وانڈے ہی گل سکتا تو آپ نے میرے تو بعد یہ چنگا ہویا ہے جڑا میں پہلا بیان کر لیا ہے کیونکہ پیچھے پھر انہاں تو بیان کرنا ذرا اوکھا ہوتا ہے ہاں جی یہ پھر پہلا گوشت کھا لیے تو پھر دال دا مزہ نہیں نہ ہوتا تو جی دال پہلا کھا لیے تو پھر پیچھے گوشت دا سواد بھی آتا رہتا ہے توجہ ہے آپ کی ماشاءاللہ پیچھے برادر محترم سید انیل زین العابدین شاہ صاحب دا بھی بیان ہونا اور قبلہ مفتی صاحب دا بھی بیان ہونا ہے تو اس تو پہلا فقیر دیاں چند تسی گزارشات سن لو تاکہ تھوڑا ذہن بن جائے تو میں کہہ رہا سا کہ حضور دے چچا حضرت ام الفضل حضور دے چچا دی سوجا حضرت نگرانی آپ دی خدمت گل کرا انہوں نے خواب تکیا یاد رکھیے خواب خیال نہیں ہوندے نیرے بھئی انجھے خیال آیا ہے وہی حضور نے فرمایا بند ہو گئی حضور تو بعد دوبارہ کسے تے وہی نہیں آئے گی یہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ حضور تو بعد حضور دی اصحاب اور اہل بیت وچ بھی کسے تے وہی نہیں آئی نہ آئی ہے نہ آنی ہے باقیاں دا ہو عقیدہ ہے اہل سنت دا اپنا عقیدہ ہے توجہ ہوگی تو مگر حضور نے فرمایا مبشرات باقی نے مبشرات یعنی سچے خواب اور خواب نبوت دا جز نے یعنی علم نبوت دا جو الہامی جز ہے وہ ایک خواب ہوتا ہے خواب ایک کوڈ ہوتا ہے جس نو جو تعبیر و رؤیا نو جاننے والے علماء ہوندے وہ ڈی کوڈ کر دیں کہ اس خواب دا مطلب کی ہے مثلا حضور دی چچی حضرت ام الفضل نو خواب آیا کہ حضور دے وجود دا ایک ٹکڑا کٹ کے تے انہاں دی گود وچ گریا ہے بظاہر ویکھیاں خواب پریشان کن لگدا ہے تو حضرت ام الفضل بھی پریشان ہوئیاں تو آپ حضرت ام الفضل دا صرف ایک منٹ وچ تعارف سن لو تاکہ تمہیں مزہ آ جائے اور من بھی مزہ آ جائے حضرت ام الفضل انہاں دی ایک بہن حضور دے چچا حضرت امیر حمزہ دی بیوی نے انہاں دا نام سی حضرت سیدہ سلمہ سلمہ نبی پاک سرکار دے چچا حضرت امیر حمزہ دی بیوی تے حضرت ام الفضل نبی پاک سرکار دے چچا حضرت عباس دی بیوی تو انہاں دی تیسری بہن ام المومنین سیدہ میمونہ رسول اللہ دی زوجہ محترمہ اگر آپ اس اینگل تو ویکھو جی تو مہندی سے ہے تو شاید تو انسواد زیادہ آوے بھائی حضرت عباس بھی قریش دے سردار نے آپ میرے جملے کو اس سینس میں دیکھنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نوکر تے سردار برابر نہیں ہوندے کہ بھئی یہ جے بندے سانو سنا دے نوکر تے سردار برابر نہیں ہوندے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ برابر نہیں ہوتے توجہ ہے تو اس سینس سے آپ فقیر دا جملہ سنو گے تو مزہ آئے گا کہ ایک بیوی بیٹی جس گھر نے مکہ دے سردار حضرت عباس بن عبد المطلب نو دیتی دوسری بیٹی قریش دے سردار بنو ہاشم دے سردار اسد الرسول حضرت امیر حمزہ نو دیتی تے تیسری بیٹی جنہاں نے نبیاں دے سردار نو دیتی انہاں چوتھی ابو بکر صدیق نو دے کے اے دس نہیں چھڑیا بھئی اساں ان کمی نہیں سمجھیا ترائے سرداران دیتیاں تے چوتھرویں سردار سمجھ کے دیتی ہے اچھا آپ نے نا صرف دو نعرے لگا لیں اے ہن بڑے نے باقی نعرے سنبھال کے رکھو صرف سبحان اللہ آن دے رہو تاکہ میں گل کرتا رہا اللہ آپ نے برکت دے سبحان اللہ تے ٹیل بارہ لا سکتے ہو تے لا لو میں نے اعتراض کوئی نہیں نعرہ ماریا میری تقریر ہوئی تسلسل ٹوٹتا ہے میں مسلسل بات کرنے دا دیا نا جی کہ بات ہوندی رہے وچو کتھا نہ ہوئے بات تواڈے تک پہنچ دی رہے تے نعریاں دے منکر تے اسی نہیں نا نعوذ باللہ کوئی منکر ہے جی منکر ہوں تو دو کیوں سننے ہیں دو سن لینا تو سبحان اللہ ہونا آپ راضی ہو جاؤ تو اگلی گل سنو میں عرض کیتی
بھائی چوتھی انہاں دی بہن حضرت اسماء یہ ابو بکر دی بیوی نے تے 3 بہناں سرداراں وال سن تے چوتھی پھر نوکر نو تے انہاں نہیں نہ دیتی ہونی بھائی صاحب اے بھائی صاحب نوکر تے سردار دا تعین گوتریاں نہیں کرنا اے میرے حضور نے فرمایا نا کہ حسن تے حسین سردار نے تے جس زبان چو اے فیصلہ صادر ہویا ہے نا کہ حسن تے حسین سردار نے اس سے پاک زبان چو نکلیا ہے ابو بکر تے عمر بھی سردار نے آپ نو سمجھ آگئی نہ جانے من اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے اور اللہ آپ تراضی ہوئے آپ نے فقیر دا جملہ سمجھیا تو من چاہ ساگے کہ خبردار کوئی سنی دوجیاں دی تگالی نہیں نہ کر سنی یہ مت سمجھے کہ ایک کمی نے ویسے تے مولا علی فرما دے سانا آنا عبد من عبید محمد میں محمد دے غلامہ وچوں نکا غلامہ صلی اللہ علیہ وسلم بقرۃ عینی بکا یا رسول اللہ ہن اسی تے علی پاک نے اونج نہیں نہ آکھ سکدے جی میں او اپنے آقا دے سامنے اپنے آپ نو پیش کر دیا ہے یہ علی پاک اپنے آقا دے سامنے جی میں اپنے آپ نو پیش کیتا ہے یہ انہاں دا رتبہ ہے ساڈا کام ہے انہاں سردار آکھنا کیونکہ جدو حضور نے انہاں نے فرمایا تے فرمایا یا علی انت سید العرب اے علی تو عرب دا سردار ہے جس زبان چو فرمایا انت سید العرب اس زبان نے فرمایا ابو بکر و عمرہ سیدہ قہول اہل الجنہ اور اسے زبانی چو نکلے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ تو بھائی صاحب جو سائیاں دی زبانی چو نکلے ہے او ساڑھے واسطے وہی ہے اللہ کریم آپ نو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ معیار سمجھ کے گلدہ تو پھر بول دے اللہ تو انہیں برکت دے حضرت ام فضل فرمانیہ نے کہ میں خواب تکیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وجود دا ٹکڑا کٹ کے میری گود اچ گریا ہے تو خواب پریشان کون سی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اچ حاضر ہوئی اور خواب بیان کیتا تو حضور نے فرمایا چچی خواب اچھا ہے خواب اچھا ہے اللہ میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا دے گا او بیٹا تواڈی گود وچ پرورش پائے گا پلے بڑھے گا تو اس خواب نو پہلے تے خواب دی حیثیت حاصل سی مگر جدو حضور نے او دیتے مہر تصدیق ثبت فرمائی تو ہن نرا خواب نہیں نہ رہ گیا ہن گل تے مہر لگ گئی با حسین ہے حسین ہی نے پر میرے حضور دے وجود دے ٹکڑے دا نا حسین ہے کیونکہ اس دی تعبیر حضور نے فرمائی ہے نا تو حضور جو تعبیر بیان فرما رہے ہیں وہ مبنی بر حق و ثواب ہے آپ دے وجود دے ٹکڑے دا نام بھائی صاحب اور اس دی تصدیق حضور نے اپنے اس فرمان خود فرمائی کہ حسین منی وانا من الحسین یہ ترجمہ یہ بھی بہت سونا ہے با حسین میرا ہے تے میں حسین دا یہ ترجمہ سونا ہے تے میں پسند کرنا تے کیا خوبصورت ترجمہ ہے کہ حسین میرا ہے تے میں حسین دا یہ بھی سونا ہے لیکن بعد اوقات جڑی من یہ تبعیدیہ بھی ہوندی ہے یہ دا مطلب ہے جڑی پہلی من ہے نا حسین منی یہ تبعیدیہ ہے یعنی حضور فرما رہے ہیں حسین میرے وجود دا ٹکڑا ہے وانا من الحسین تے حسین میرا ہے میں حسین دا یہ بھی ٹھیک ہے حسین میرے وجود دا ٹکڑا ہے تے حسین میرا ہے یہ ترجمہ بھی حسین میرے وجود دا ٹکڑا ہے تے میں حسین دا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے مگر بھائی صاحب حضور دی اس پاک زبان تو تصدیق ہو گئی کہ جیویں دا بھی ترجمہ کریے اے مننا پوے گا کہ حسین تے حضور جدا نہیں میں کوئی ایڈا عالم تے نہیں نا میں تے ایک بار ادھر سے نظامی پڑھی ہے تو بھی ادھی بھولی پئی ہے تقریراں کر مگر جو کانسیپٹ ساڈے استاداں سان سامنے بہا کے پڑھایا ہے نا وہ نہیں بھولے ادھر سے نظامی پڑھن دی برکت
تقریراں سن کے واعظ نہیں بنے، سننی چاہیے کہ سن کے بننا گناہ نہیں، یہ تو فتویٰ نہیں، ٹھیک ہے۔ مگر جانے من اسی اللہ دے فضل نال یہ جڑی درسیات نے نا، یہ ایک باری استاداں کو پڑھی ہیں اور مسجد وچ بیٹھ کے پہ دسنے ہاں حسین حسین کرنا اسی اپنے گھروں سیکھیا ہے۔ میری والدہ محترمہ معلمہ قرآن سن، امی جی حضور قرآن پڑھان دے سن بچیاں گھر وے، میں آنکھ کھولی ہوئی سنبھالی تو دیکھیا پورا سال آپ قرآن پڑھ دے سن، قرآن پڑھان دے سن۔ فجر تو بعد معمول سی کہ آپ نے قرآن پڑھنا، اور قرآن تو بعد قادریہ سلسلے میں بیعت سن والدہ محترمہ، تو آپ نے پھر غوث پاک دی منقبت قرآن پاک دی تلاوت تو بعد پڑھنی، یا غوث اعظم دستگیر، اے میں انہاں کو سنی پہلی باری غوث پاک کون، تو یا غوث اعظم دستگیر یہ منقبت انہاں پڑھنی بڑی لمبی چوڑی۔ جدوں آخری مرتبہ آپ علیل سن تو میں کاغذ تے لکھوا لئی بھئی میں ذرا لکھوا دیو اے جڑی تسی منقبت پڑھ دیو، تو انہاں میں نے املا کروائی لکھوائی۔ تو جدوں 11 مہینے انہاں دا معمول سی، تو جدوں آنا نا 12واں مہینہ کربلا شریف شروع ہونا، محرم دا چاند چڑھنا، تو انہاں منقبت پڑھنی غوث پاک دی بند کر دیا۔ تو پھر ایک کتاب سی انہاں کول جدے شہادت نامہ لکھیا ہویا سی، پھر انہاں ہر روز اس دی تلاوت کرنی تے اس پڑھنا تے رونا، تے اسی اے پڑھن تے رون والا سانو سبق اتھوں دیتا ہے۔ عقائد درس چو پڑھے تے حسین کون ہے تے حسین دی محبت کیے، اے اساں گھروں سیکھیا ہے، اور سادات دے گھراں وچ یہ چیز گھر ہی دی جاندی ہے، سانو باہروں سن کے نہیں پتہ لگدا حسین کون ہے، سانو اپنے گھروں پتہ لگدا ہے حسین کون ہے۔ میں اپنی تانوں دل دی گل تہاڈے نال شیئر کیتی ہے، تو اے ساڈا اپنا کمال نہیں ہے، یہ گڑتی وچ حسین دا ذکر ملیا ہے۔ تو میں پھر اپنی جدو بعد پڑھیا ہوش سنبھالی گئی، کتاباں پڑھیاں، درساں چ گئے، فیلڈ چائے بیان کرنے شروع کیتے، تے میں پھر اپنی ماں جی نوں ایک دعا دیتی سی شعر دی صورت، اپنی والدہ صاحبہ نوں میں شعر دی صورت ایک دعا دیتی سی، اور وہ دعا تانوں سنانا چاہ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس ماں تو قربان جاواں جنہیں حسین حسین کرنا سکھایا ہے۔ الحمدللہ فقیر دے دل دی بات ہے، محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے، محبوب اپنے دل میں میرے دل و دماغ پر چھایا، رحمت خدا کی ہو حسن، میری ماں کی قبر پر بچپن سے جس نے مجھے کو سکھایا حسین ہے۔ گڑتی وچ دیتا نا جی ماں جی کولو سبق سانو حسین بادشاہ دی محبت دا، حسین بادشاہ دی پیار دا۔ تو آپ نقوی سادات وچو سن، میری والدہ محترمہ اور میرے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق دی اولاد میں، تو ایسا ہے فقیر دا سلسلہ، تو اسی حسینی نہیں تے دنیا میں چور حسینی کیڑا ہے؟ ہاں جی ایسی حسینی نہیں تے اور کیڑا حسینی ہے؟ انجے بنے پھر دے ہوندے، میں کہنا ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، حشر بپا ہونے دو، تمہیں علی بتائیں گے میرا کون ہے۔ آج تے سارے ہاں روڑا پایا اسی علی آڑے اسی علی آڑے، میں کہا ٹھہر جا، علی دسن کے ساڈا کون ہے، ذرا حشر تے آن دیو بھلے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، حسین بادشاہ دا پیار اپنے دل وچ رکھیا جے بھولیا جے نا۔ فقیر تو انہوں سبق پڑھوا رہے ہیں، انہوں یاد فرما لو، محبوب اپنے دل میں۔ میں ایک جملہ بولتا ہوں نا کہ جڑے نا کچھ لوگ انہاں میں رواج ہے، انہاں دا بیان کرن والا بھی آوندا ہے تے نال او بولن والے بھی لیاوندا ہے، انہاں دا کٹھا ٹھیکہ ہوندا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کلچر ابھی نہیں آیا،
تو ہمارے سوزی سازی آپ ہی ہیں، تھوڑی دیر پڑھ لیں گے تو رعایت ہو جائے گی، خرچہ کم ہو جائے گا۔ توجہ ہے کہ نا؟ ہاتھ ڈال کے پڑھو گے تو مزہ زیادہ آئے گا نا۔ محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے میرے دل و دماغ پر۔ میری ماں جی نے فرمایا کہ پتر حسین دا ذکر کرنا نہ چھوڑی، انہاں گھر فرمایا یہ ذکر حسین نہ چھوڑی، اللہ تیری عزت دیوے گا۔ تو ماں دی دعا حسین پاک دی نگاہ، اللہ نے فقیر نو پہچان ہی ذکر حسین دا صدقہ عطا فرمایا۔ اپنی توجہ ہے؟ عزیزاں نے من لوگ عزت تلاش کر دینے، بڑے بڑے ہیلے تے بہانے کر کے اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ فقیر دا عقیدہ ہے عزت میری تلاش میں رہتی ہے ہر گھڑی، جب سے میری زبان پر آیا حسین۔ جدو دا حسین حسین کیتا ہے، اللہ نے عزت عطا فرمائی دنیا۔ فقیر نو پہچان ملی ہی ذکر حسین دی برکت میں۔ اللہ کریم حسین بادشاہ دے روحانی فیض نو فقیر دے زبان تو عام ایسا کیتا ہے کہ لوگ انہوں سننا ہوتے ہیں ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء، میرا کمال کوئی نہیں ہے، حسین پاک دا کمال۔ وہ جنہوں تھاپڑا لا دیندے وہ دے کوئی کروا لینا سی، انہوں نے کھڑا مشکل اے تے مہربانی ساڈی تے بخت ساڈے چنگے پہ انہاں اے دے واسطے سان چن لیا ہے، مالکاں دی مرضی ہے۔ توجہ تہاڈی جناب، اپنے دل وچ حسین بادشاہ دی محبت رکھو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احبو اہل بیتی بحبی، میری وجہ تو میری آل نال محبت رکھو۔ ابو بکر صدیق فرما دے ارقبو محمدن فی اہل بیتی ہی، محمد سونے نو راضی کرنا جے تے انہاں دی آل نال پیار کرو۔ ویسے یار صدیق اکبر بھی کیسے عاشق نے یار نال بھی محبت کیتی ہے، یار دی آل نال بھی محبت کیتی ہے۔ کیا عشق دا رتبہ پایا حضرت ابو بکر صدیق نے، حضور نال بھی محبت فرمائیے تے حضور دی آل نال بھی محبت فرمائیے۔ محترم حاضرین، اور اگر آپ نو یاد ہوئے تے فقیر یاد کروا چھڑ دے تاریخی حقائق تو، تاریخ دیاں بھول بھلائیاں تو ہٹ کے عرض کرنا، ابو بکر صدیق نے ساری زندگی رسول اللہ دی نوکری کیتی ہے۔ انہوں نے فرزند ارجمند محمد بن ابو بکر نے ساری زندگی مولا علی دی نوکری کیتی ہے۔ توجہ ہوگی آپ دی کہ نہیں؟ اور حضرت ابو بکر صدیق دے پوتے قاسم بن محمد بن ابو بکر، انہوں نے ساری زندگی امام زین العابدین سرکار نال محبت فرمائیے، اور حضرت امام باقر سرکار نو اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا ہے تے امام جعفر صادق نو اپنے فیض دا امین بنایا ہے۔ توجہ ہو گئی؟ تو خاندان صدیقی دی وفا اور پیار دی سادات نال دوسری مثال کوئی ٹبر پیش نہیں کر سکتا۔ اس واسطے سیداں دا بدرجہ اولا حق بندا ہے اس ٹبر نال پیار کرن، کیونکہ انہاں سیداں نال وفا بڑی کیتی۔ آپ نو سمجھ آ گئی جناب؟ تے سید وفاداراں نال پیار کردے نے، حق مار دے نہیں، اسی کم از کم یہ تے آندے رہیے وفادار نے، حبدار نے، غدار نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، انہوں نے ہر جنریشن دے اندر حضور دی آل نو اپنیاں بیٹیاں دے رشتے دیتے۔ آپ نے میری بات غور نہیں فرمایا؟
ہر جنریشن دے اندر خاندان صدیق اکبر نے ہر پیڑھی جنہوں پنجابی میں جیسی پیڑھی سدنے نا ہر پیڑھی وچ خاندان ابو بکر صدیق نے نبی پاک سرکار دی آل نو اپنے رشتے پیش کیتے ہیں بیٹھیاں دے تے سیدان لے کے دسے ہے بھائی شریکاں لو نہیں لیندے پہ سردار ہی سمجھ رہے ہیں تاں ہی لے رہے ہیں توجہ ہے جناب دی محترم حاضرین حضور سرکار نے امام عالی مقام امام حسین پاک سرکار دی محبت دا ایک جملہ سنو حضور نکلے اپنے گھر تو حضرت حسین پاک دی حجرے پاک کی رون دی آواز ہے حضور نے دروازہ کھٹکھٹا کے فرمایا فاطمہ حسین کو رونے مت دیا کرو بقاء الحسین یؤذینی حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے اب آپ بتائیں جس نبی کو حسین کا امی کے حجرے میں رونا اتنی اذیت دیتا ہے کربلا میں گھوڑے سے گرنا کتنی اذیت دے گا سجدے میں شہید ہونا کتنی اذیت دے گا اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھانا کتنی اذیت دے گا اور تیروں سے چھلنی وجود کے ساتھ سجدہ کرنا حضور کو کیسا لگا ہوگا جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دیں کہ میں حضور نو خواب وچ تکیا کہ آقا علیہ السلام دیاں زلفاں اور آپ دی داڑھی مبارک دے اندر غبار ہے غبار آلود نے جس طرح کسی غبار والی جگہ تے بندہ تھوڑی دیر کھڑا رہے نا تو زلفاں تے داڑھی مبارک وہ زمین دی غبار آلود ہو جاندے ہے فرماتے ہیں میں حضور نو پریشان حال اور غبار آلود زلفاں اور داڑھی مبارک ویکھیا تو میں کہتی یا رسول اللہ آپ دی حالت کیوں ہے تو فرمایا شہادت قتل الحسین آنفا میں اپنے نواسے حسین کی شہادت گاہ سے آ رہا ہوں توجہ ہے تو آٹی بھائی صاحب تو یہ مطلب ہے حضور میرے آقا علیہ السلام میرے کملی والے آقا جس وقت حسین شہید ہوئے نے حضور دی ساری توجہ کربلا وال سے تو آپ امتی ہو آپ ذرا سوچو کہ جنہوں موڑیاں تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلایا بھائی صاحب اس کو نیچے فرما لیں میرے نبی پاک نے جنہوں اپنے موڑیاں تے کھلایا اپنے پیٹ تے سلایا اپنے سینے تے کھلایا انہاں دا کربلا وچ تکلیف وچ ہونا حضور نو کتنی تکلیف دے گا اور حضور دی تکلیف دے بارے اللہ دا قرآن فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ جنہاں حضور نو تکلیف وچ مبتلا کیتا حضور دے قلب اطہر نو تکلیف دیتی وہ دنیا اور آخرت وچ لعنت دے مستحق ہے عزیزان من اسی اہل سنتاں اور حسینی سنی ہیں اہل سنت میں بھی اگر کوئی ہو کوئی یزید کے ساتھ تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہم سنی ہیں اور حسینی سنی ہیں ہم سنی ہیں اور حسینی سنی ہیں صحابہ کو ماننے والے سنی ہیں اور حسین بادشاہ کے طرفدار سنی یزید کی حمایتی نہیں ہے یزید کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی وجہ سے کسی کو آگ لگتی ہے تو لگے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم حسینی سنی ہیں اب یہ نوٹ فرما لیں ہماری طرف سے ہمارا عقیدہ ہے اور یقیناً آپ تو فرما ہی رہے ہیں کرامن کاتبین بھی نوٹ فرما رہے ہیں کہ صبح قیامت کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم حسینی سنیوں میں شمار ہوں ہم یزیدی نہیں ہیں نہ ہم یزیدی فکر والے ہم حسینی اور حسینی فکر والے عزیزان من میرے مولا حسین سرکار کربلا آئے حضور دی توجہ کربلا والے میرے مولا حسین سرکار کربلا دے میدان جائے شاعر کہندے کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے بھائی صاحب بندہ کتھے بیٹھا ہے اے معنی نہیں رکھدا خدا خیال کتھے اے معنی رکھدا یہ بندہ مسیطے بے کے بھی موبائل تے گیم کھیڑدا رہے تو انہوں تے نہیں نہ سمجھ آنی کہ میں کی آکھیا ہے کہ جے کسی مسیطے بے کے تے توجہ میرے لفظال تے خیال کربلا نال ٹکرا گیا تو گل پوری ہو گئی عزیزان من میرے نال تصور کربلا آؤ تے پھر ویکھو کیا جلوہ کربلا میں
دکھایا حسین نے سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے اور نانے کے پاک دین پر ہر چیز وار دی سجنا گل کرنی سوکھی ہے پر اس منظر نو سمجھنا پھر اس امتحان چو گزرنا ہے میرے حسین بادشاہ دا یہ حوصلہ ہے میں ویکھیا ہے یقیناً تساں بھی ویکھیا ہونا ہے کسی دا ایک پتر مر جائے کسی بھرا دا ایک بھرا مر جائے انہوں دیاڑیاں ہوش نہیں رہتی انہوں سمجھ نہیں لگتی میں بولنا کی ہے میرے منہ چو نکلدا کی پہ آئے بلکہ میں ویکھیا ہے کسی دا جوان پتر مر جائے لوگ انہوں منجی نو موڈا نہیں دین دے دے وہ آدھے نے شاہ جی موڈا نہ دین دے یہ کیوں بڑھڑا باپ گرنا جائے میت دی بے حرمتی نہ ہوئے کیونکہ جوان باپ کولو بڑھڑے باپ کولو جوان پتران دیا لاشاں نہیں چکیاں جان دیا میں حسین ابن علی دے حوصلے تو قربان جاوا جنہیں بھرا دے بازو بھی کٹھے فرمائے نے اور محمد جیسے بھانجے بھی اٹھائے نے اکبر پتر جیسی لاش بھی کلیاں چاہیے خیمیاں وچ بھی کلیاں پڑھائیے تانیاں کیا جلوہ کربلا میں دکھایا اللہ اکبر کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے اے بھی تے جلوہ ہے بھائی صاحب میرے مولا حسین دا جدو سارے شہید ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ جڑے کربلا سکدے ہو اے بھی منظر کربلا نے ویکھے آئے جدو زین العابدین نے دے دی ٹیک نڑا کے ذکر دینے بابا اجے کربلا نہ جا اجے تیرا پتر سجاد جیوں دائے میرے حسین فرمایا زین العابدین یا اپنے خیمے جو آرام کر تو سادات دی نسل دا امانتدار ہے تیرے جو حسینی سیدہ نے پیدا ہونا ہے جا چلا جا مانتا دی دنیا نے پگ بنوائیے میرے امام نے اپنے پتر دی دستار بنائیے اپنے پتر نو نصیحتاں تے وصیتاں کی دیاں نے اپنا سجادہ نشین بنایا ہے اپنا روحانی جانشین بنایا ہے اپنے پتر نو ٹورے آئے پھر بہناں تے بیویاں آ گئیاں کیسا دردناک منظرے آندیاں نے ویرا کربلا نہ جا جیڑے بھی گئے نے حسین چک کے لیاؤں دے رہنے ہون تے پچھو چک کے لیاؤں والا بھی کوئی نہیں رہ گیا اللہ اکبر کبیرہ ساریاں تو دردناک ویڑا میں تاریخ اے پڑھے آئے جو پڑھے آئے پیش کر رہے ہیں وہاں انہوں یاد کر لینا دل دی تختی تے نقش ہو جائے سمجھ لینا حسین بادشاہ دی نکی دھی آئیاں نے پتہ دل کی خیال آیا ہے عرض کر دیا نے وے بابا کربلا نہ جا چل مدینے چلیے میرے حسین دین سینے نہ لا لیا آپ سمجھ سکتے ہوتے آپ سمجھ لو نا پہ دھی کیوں آدھی آئی بابا چل مدینے چلیے کہ دھی ویکھے ہے جیڑا کربلا آ گیا ہے آپ پہ نہیں آیا میرے بابا چک کے لیوں دے رہے فرمایا بابا کربلا نہ جا میں قربان جاواں شہزادی دے بابا نال پیار تو شاید دل اے جملے لکھے نہیں اے میرا ذوق ہے شاید دل مدینے دے وسدے ویلے دی یاد آئی ہوئے کربلا دے مشکل ویلے نو سامنے رکھیا ہوئے
تے عرض کر دیاں ہون پہ بابا واپس مدینے چلیے کنے سونیاں رتائیاں جدو سید مدینے وسدے آئے عزیزان من میرے حسین نے بیٹی نو سینے نال لایا ہے فرمایا بیٹی میں مفہوم عرض کر رہا حسین فرمانے نے بیٹی ہر پرندہ اپنی مرضی نال نہیں اڑ سکتا مطلب ہے کچھ پرندے ایسے ہوندے جڑے تقدیر دے پنجرے چ قید ہو جاندے اللہ اکبر میرے حسین نے کتنی فصاحت و بلاغت نال اپنی بیٹی نو گل سمجھائی ہے اپنی دھی نو سینے نہ لا کے میرے حسین ٹرن لگے نے پڑھیا نہیں ساڑھے خطیب سید شبیر شاہ جی ایک جملہ بول دیا ہے میرے حسین دی دی پوچھ دیئے بابا ایک مسئلہ تے دسو فرمایا دھیرانی پوچھ کی پوچھنائی عرض کر دیا نے بابا لوگ یتیم کنو آدھے نے فرمایا پتر تھوڑی دیر کھلو جا تینوں آپ پہ پتہ لگ ویسی لوگ یتیم کنو آدھے ہائے قربان سیدہ دی کربلا وچ کڈی ڈاڑھی گھڑی تے امتحان آئے میرے پاک حسین دی شہزادیاں حسین دی زوجہ محترمہ مولا اساں کوئی شے اپنے واسطے آپ کو طلب نہیں فرمائی پر ساڈا اصغر پیاس ہے انہوں لے جاؤ ہو سکتا ہے کسی لئین شرم آ جائے میرا وجدان آدھا ہے آئین مشیت کا شناسہ حسین جان گیا ہون عشق دی امتحان گاوچ اے امتحان دینا پونا ہے حسین جڑے سوار ہو کے آ سکتے آئے او آ گئے انہوں اپنے ہتھاں تے سوار کرا کے لیا تیرے عشق دا امتحان ہونا ہے میرے حسین نے پتر اینج لپیٹ لیا ہے شہزادی فرما دیا نے بابا میرا ویر لپیٹ لو انہوں تتی ہوا نہ لگے تقدیر مسکرائیے نی شہزادیے تم ہوا نہیں لگن دے دی ان دے حرمل دا تیر جھلنا ہے شہزادی پاک جدو اپنے بھیران رخصت کیتا ہے اصغر پاک رو رہنے حسین ساکت ہو کے میرے سرکار کربلا آئے نے کوفیاں سمجھے آئے حسین سلو واسطے قرآن لے آئے لے آپ نے اصغر پاک دے چہرے تو کپڑا ہٹایا فرمایا میں سلو کرنی ہوندی تے اکبر شہید نہ ہونا میں سلو کرنی ہوندی میرے عباس دے بازو کلم نہ ہوندے میں تو انہوں تھوڑی ظلم تے شکاوت بھی کھان آیا جدو حسین نے پتر دے چہرے تو کپڑا ہٹایا حرمل نے تیر جلایا اصغر پاک دے حلق چوپار ہو کے حسین پاک دے بادو وچ کھب گیا ہے کتاباں وچ اے لکھیا ہویا ہے کہ بیٹے نے بابا جان دیاں اکھاں وچوں اکھاں ملا کے تکیا ہے اگلی گل لکھی نہیں میرا وجدان آندا ہے حسین دے پتر پوچھیا ہونا ہے بابا پتر نہ راضی ہو گئے کہ نہ میں حق ادا کر جھڑیا ہے ایتے شاعر آدھا ہے نانے کے پاک دین پر ہر چیز وار دی کچھ بھی نہ اپنے پاس ہے بچایا حسین نے